یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے۔ السلام علیکم۔ اکمل شہزاد گمن آج آپ کی خدمت میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں رفیہ ارشد صاحبہ۔ آپ ایک ٹرینر ہیں اور براڈ کاسٹر ہیں۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ آج سے 20 سال پہلے ہم نے ایک پرائیویٹ ریڈیو میں اکٹھے کام کیا، کئی پروگرام بنائے۔ تو آج 20 سالوں کے بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے، اور آج ہم آپ کی جو ملاقات ہے ان سے کرواتے ہیں۔ کیسی ہیں آپ رفیہ صاحبہ؟ السلام علیکم، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ 20 سال کے دوران بھی آپ نے یاد رکھا اور آج یہاں پہ دعوت دی۔ نہیں، آپ کا ماشاءاللہ کام اور آپ کی شخصیت اتنی پلیزنٹ ہے، اور آپ ان مثبت لوگوں میں سے ہیں جن سے آپ پازیٹیو انرجی لیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ 2 وے چیز ہوتی ہے، یہ 1 وے ٹریفک نہیں ہوتی۔ بالکل صحیح۔ آپ جس طرح کے آپ خود ہوتے ہیں اس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے، اور ڈیفینیٹلی ہم جب بھی کسی سے ملتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا عمل تو جاری رہتا ہے، اور یہ آپ کی مجھے لگتا ہے بہت بڑی بات ہے جو آپ نے کہی ہے کہ آپ جب بھی ملتے ہیں یا بات کرتے ہیں کچھ سیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ مجھے ابھی یہ پازیٹیو انرجی سے یاد آیا کہ آج سے 20 سال پہلے ہی آپ عائشہ اسلم صاحبہ ہماری کولیگ ہوتی تھیں، وہ جیسا کہ بہت اچھی شاعرہ ہیں، بہت عمدہ اور نفیس انداز میں گفتگو کرتی ہیں، بڑا پولائٹ لہجہ ہے ان کا۔ تو اس زمانے میں آپ ان سے ریکی سیکھ رہی تھیں، تو وہ ابھی ہے کہ وہ سلسلہ تبھی ختم ہو گیا؟ عائشہ، آپ نے تو عائشہ کو بھی یاد کرا دیا، وہ ہماری بہت اچھی دوست ہیں جیسے ابھی آپ نے فرمایا۔ میں یہاں پہ تھوڑی سی تصحیح کروں گی، تب ریکی میں کر رہی تھی، میں سیکھ رہی تھی، جی جی، اور میں نے پھر عائشہ سے انٹروڈیوس کروایا تھا، اور میں ابھی تک کر رہی ہوں۔ اچھا اچھا۔ اور ریکی کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں سنس آپ نے بات کی۔ ریکی ایک جاپنیز ہیلنگ میتھڈ ہے جس میں ہم انرجی کو اپنے ہاتھوں کے تھرو ٹیپ کرتے ہیں، اور یہ انرجی ہے کہ جو آپ ایک مطلب آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم سب اسی سے کنیکٹڈ ہیں، جس کو ہم لائف گیونگ انرجی کہتے ہیں، اور اس کو ہم ہاتھوں کے تھرو چینلائز کرتے ہیں، اور کسی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی مریض کو یا کچھ، جس کو بھی ضرورت ہے اس کو وہ انرجی دی جاتی ہے، اور اسپیشلی آپ کی ویل بینگ کے لیے، اسٹریس کے لیے۔ ہماری باڈی میں مختلف جگہ پہ بعض دفعہ نیگیٹو انرجی سٹک ہو جاتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے، کسی بھی ٹراما کے لیے، کسی بھی ایلنس کے لیے، مطلب کسی بھی چیز کے لیے وہ انرجی دی جاتی ہے۔ اور اس کا جو سب سے خوبصورت بات ہے اس طریقہ علاج کی، وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا جس طرح سے میڈیسنز کا ہوتا ہے۔ ہاں، اس کا ہیلنگ ایفیکٹ ضرور ہوتا ہے، اور وہ آپ کے 4 لیول پہ ہوتا ہے۔ ہیلنگ آپ کی ایموشنل ہوتی ہے، مینٹل ہوتی ہے، فزیکل ہوتی ہے، اور اسپرچول لیول پہ ہوتی ہے۔ تو یہ ریکی سے آپ ایک ہولسٹک ہیلنگ کرتے ہیں، اور مختلف لیول پہ آپ ہیل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو از اٹ اے سائنٹیفک میتھڈ، اور کہ یعنی جس طرح اور دیگر کوئی میٹافزیکل طریقے ہوتے ہیں اس طرح ہے؟ دیکھیں، اس کو یہ سائنٹیفک ہے کیونکہ باہر اس پہ بہت ریسرچ ہوئی ہے، اور WHO نے بھی اس کو آلٹرنیٹیو ہیلنگ میتھڈ میں اس کو ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا، اس لسٹ میں ریکی کا نام آ گیا ہے اس میں۔ اور باہر تو اس پہ یہ ہو رہا ہے کہ اب بہت سے ہاسپٹلس میں جو ریکوری روم ہے وہاں پہ ریکی پریکٹیشنرز ہوتے ہیں، کیونکہ ریکی آپ کو کسی بھی چیز میں سے نکالنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے، اور آپ کو امیجیٹلی کام ڈاؤن کرتی ہے۔ تو یہ میں اگر اسے سادہ لفظوں میں کہوں تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ بہت حوصلہ چھوڑ چکا ہو، تھک چکا ہو، یا وہ اپنی ہمت چھوڑ بیٹھا ہو، یا جس طرح یا کوئی بیمار ہو بہت بری طرح، تو وہ سمجھتا ہے کہ بھئی بس میرے آخری دن ہے۔ دیکھیں، موت کا تو دن ایک معین ہے، لیکن یہ کہ آپ کی جو اسٹرینتھ ہے، جو آپ کی انرجی ہے، وہ آپ کو بہت مدد دیتی ہے ٹو کوپ اپ ود دا ڈیفیکلٹیز اور ود دا ڈیزیزز، ان سے لڑنے کے لیے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اسی کی کوئی ایک شکل ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ریکی ہے وہ، دیکھیں آپ نے خود ہی کہا کہ موت کا ایک دن تو مقرر ہے، ہم اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے،
بتدریج جب ہم پیدا ہوتے ہیں بتدریج ہم بڑھاپے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی ہم بڑھاپے کو ڈیلے کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جناب یہ کریں گے تو بالکل بوڑھا ہی نہیں ہوں گے. ہاں یہ ہے کہ ہم کوالٹی آف لائف بہت بہتر کر سکتے ہیں، ہم پین کو کم کر سکتے ہیں ریکی کے تھرو، ہم پین مینجمنٹ کرتے ہیں، ہم مطلب میں نے آپ یہ سوچیں. اچھا میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں، ریکی کی ایک اور بڑی خوبصورت چیز ہے کہ اس کے لیے آپ کو کچھ بہت زیادہ چیزیں نہیں چاہیے ہوتی ہیں کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، بس آپ بیٹھتے ہیں اور ریکی سٹارٹ ہو جاتی ہے. ریکی مجھے ایک دعا کی طرح لگتی ہے. وہ اس لیے لگتی ہے کہ ریکی میں ہم ہمیشہ جو ہم نے سٹارٹ کیا پازیٹیو انرجی، ہم اسی پہ فوکس کرتے ہیں. ہم کبھی بھی نیگیٹو انرجی کے بارے میں نہیں سوچتے اور نہ ہی ریکی کو نیگیٹیولی کرنے کا سوچتے ہیں، کیونکہ بڑا تھن لائن ڈفرینس ہے، بہت باریک بال کی طرح کا ڈفرینس ہے کہ پازیٹیولی کیسے کرنی ہے اور نیگیٹیولی کیسے کرنی ہے. فزیکلی تو آپ کر ہی رہے ہیں ریکی، کیونکہ اٹس اے ٹچ تھراپی، آپ نے ٹچ کے ساتھ کرنی ہوتی ہے، لیکن یہ آپ ڈسٹنٹ بھی کر سکتے ہیں. مطلب کیسے ڈسٹنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ادھر بیٹھی ہوں، ابھی مجھے انگلینڈ سے کسی کی کال آئی ہے کہ میری یہ پرابلم ہے، پلیز مجھے ریکی بھیج دو، تو میں اس کو ریکی اسی ٹائم تھرو سمبلس میں اس کو بھیجوں گی، کیونکہ وہ انرجی جو ٹائم اور اسپیس سے بیونڈ کام کرتی ہے. وہ میں اسی لیے کہتی ہوں کہ انرجی ایک دعا کی طرح ہے، کہ ریکی ایک دعا کی طرح ہے کہ جو آپ کہیں پہ بھی بیٹھے آپ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا میں دل میں خوش یہ ہو رہا تھا کہ شکر ہے میں نے ریکی کو ریکی نہیں کہہ دیا. ہاں بہت اچھا کیا. اور اچھی بات یہ ہے کہ دیکھیں رفیہ کہ آج سے 20 سال پہلے بھی جب ہم پروگرام کیا کرتے تھے پنجابی کا، غالباً وہ 2 گھنٹوں کا ہوتا تھا، بیچ میں میوزک بھی ہوتا تھا یعنی گانے والے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں بھی ہم اسی طرح باتیں کرتے تھے. ابھی بھی ہم نے بات، یہ تو انٹروڈکشن میں ریکی کا کہیں تذکرہ ہی نہیں ہوا، لیکن اس پہ میرے خیال میں ہم اچھا خاصا بول گئے ہیں. جی تو آپ کو یاد ہے کہ وہ ہمارے جو پروگرام تھے وہ آپ کو اگر آپ پیچھے یاد کریں تو آپ کو کیسا یاد آتا ہے یا کیسا فیل کرتی ہیں؟ دیکھیں کیونکہ وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹائم نا، مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ٹائم گزر جاتا ہے نا وہ ہمیشہ اچھا ہی لگتا ہے آپ کو. بعد میں جب وہ گزر رہا ہوتا ہے تب وہ بہت مشکل ٹائم ہوتا ہے، لیکن اس میں ہم نے مطلب بڑے کھلے ڈلے طریقے سے پروگرام کیے، پنجابی میں پروگرام کیے، اردو میں پروگرام کیے، مطلب ہے کہ عورتوں کے حوالے سے ان کے ایشوز پہ پروگرام کیے. میں نے ایک کریکٹر ڈیولپ کیا تھا، بچی کی آواز میں نکالتی تھی، وہ میں نے ایک ڈیولپ کیا، اور اس کا نام شاید میں نے اپنے ہی نک نیم پہ رکھا تھا، گڈی کی بات، کچھ اس طرح سے. وہ کافی انٹرسٹنگ تھا. آپ کے ساتھ پھر ہم نے ایک پٹاری کیا تھا. جی وہ عائشہ اسلم صاحبہ کا آئیڈیا تھا. وہ اتنا خوبصورت، اور وہ جس طرح ابھی آپ کے ساتھ بات ہو رہی ہے، میں اور عائشہ ہم کرتے تھے، تو وہ ہم اسی طرح بس باتوں سے بات نکلتی تھی، اسی سے کوئی جوک، کوئی ہنسی، تو وہ کافی اچھا تھا. اور سب سے میں یہ ضرور ایڈمٹ کروں گی کہ وہ میرا کیریئر وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا. بالکل صحیح. میں نے وہاں سے سیکھنا شروع کیا تھا. ادروائز تو مجھے ریڈیو کا سننے کا پتا تھا، لیکن ریڈیو میں کام کیسے کرتے ہیں وہ مجھے پتا نہیں تھا. تو یعنی آپ کا جو براڈ کاسٹنگ کی طرف آنا تھا یہ ایکسیڈنٹلی تھا؟ یہ بہت ایکسیڈنٹلی تھا. ایک دن میں بیٹھی ہوئی گھر میں کچھ کر رہی تھی، عائشہ اسلم کا فون آیا، نہیں اڑیے تو کتنے میں؟ میں کہا میں تو گھر پہ ہوں. تو آ جا. میں چلی گئی، اور جاتے انہوں نے کہا کہ اس طرح سے ہے، یہ نیا چینل بن رہا ہے، ان کو لوگوں کی ضرورت ہے، تم آ جاؤ. میں نے کہا یہ اچھا. میں ایک دم سے ابھی بھی میرے تاثرات بالکل ویسے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کہوں. پھر اس کے بعد وہاں کے جو سی او تھے ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا ہاں آپ کی ٹیم ہے، آپ جو بندہ لانا چاہتی ہیں لے آئیں. تو پھر میں اس طرح سے ریڈیو میں میری انٹری ہوئی. بالکل صحیح. تو بعد میں آپ نے ایون میرے کولیگ ہیں، میرے بہت قریبی دوست ہیں جو آج کل لاڑکانہ ریڈیو پاکستان کے اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں، عابد کاظمی، انہوں نے کہا کہ آپ ان کے استاد بھی ہیں، ظاہر ہے آپ نے کوئی ٹریننگ کروائی. تو یہ ٹرینر بننے کا جو سفر ہے ایک براڈ کاسٹر سے، وہ کس طرح شروع ہوا اور آپ نے کون کون سی ٹریننگز خود کی اور پھر لوگوں کو کیا کروائیں گے ذرا بتائیں؟ جی ہوا یہ کہ جب میں وہ پرائیویٹ چینل میں ہم کام کر رہے تھے ریڈیو میں، تو وہاں پہ ایک ٹریننگ ہوئی تھی ہماری. تو وہ ٹریننگ میں باہر سے لوگ آئے تھے، اور سم ہاؤ ان کو لگا کہ شاید یہ لڑکی بہتر کام کر سکتی ہے. تو ان کا بڑا فوکس تھا کچھ لوگوں پہ
بعد میں پتہ چلا کہ انہیں کچھ خواتین چاہیے تھیں اپنے ایک پروگرام کو رن کرنے کے لیے، جو انہوں نے صرف ویمن گروپ ایک بنانا تھا ریڈیو جرنلسٹ کا، اور اس میں ان کو 5 سے 6 مطلب ویمن جرنلسٹ چاہیے تھی ریڈیو کے لیے. اصل میں نا وہ ایک بڑا یادگار پیریڈ اس طرح سے ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہمسائے افغانستان میں ایک جنگ بالکل کی طرف ماحول جا رہا تھا، اور پھر یہ کہ انٹرنیشنل گلوبلی چیزیں چینج ہو رہی تھیں، ہمارے ملک کے حالات، اور پھر سب سے بڑی ابو آل کہ جو ہمارے ملک میں میڈیا کی شفٹ تھی وہ بہت بڑی اور تھی. تب مشروم گروتھ تھی نا. جی آپ وہ اور ہم ایک طرح سے اس کے گواہ ہیں کہ کس جی. طرح یہ پرائیویٹ میڈیا کی گروتھ اور ہم نے کس طرح اس میں چینجز دیکھی جی ہیں. تو آپ بات کر رہی تھی کہ وہ انہوں نے کچھ پرٹیننٹ اور پرٹیکولر لوگ سلیکٹ کیے اور ان میں ایک میں بھی تھی. ٹھیک ہے. اور پھر وہ ایک پروسیس تھا پورا، وہ ہوا، میں سلیکٹ ہو گئی، پھر ہماری پھر ایک ٹریننگ ہوئی جو بہت اچھی اور انٹرنیشنل لیول کی ٹریننگ ہوئی، باہر سے کافی اچھے ٹرینرز آئے، اور اس میں یہ تھا کہ انہوں نے 5 عورتوں کا گروپ بنا دیا جنہوں نے سوشل ایشوز پہ بات کرنی ہے، اور وہ پاکستانی عورتوں اور لڑکیوں کے حوالے سے یا یوتھ کے حوالے سے. اور ہمیں باقاعدہ طور پہ یہ بتایا گیا کہ ویمن ایشوز کو لے کے آپ نے کس طرح کے ریڈیو پروگرامز بنانے ہیں. ہمیں ٹیکنیکلی بھی سکھایا گیا، کنسول کس طرح یوز کرنا ہے، تب ڈیجیٹل ریکارڈرز ہوتے تھے وہ کس طرح سے یوز کرنے ہیں، آپ نے پبلک میں جا کے کس طرح سے بات کرنی ہے، لوگوں کے ویوز کس طرح سے لینے ہیں، ریسرچ کتنا میٹر کرتی ہے، فیکٹس اینڈ فگرز کہاں پہ کیسے کس طرح لگانے ہیں. وہ ایک لمبی لسٹ تھی، کافی مشکل اور کافی انٹینسو ٹریننگ تھی. سر کے اوپر سے چیزیں گزر جاتی تھی، مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی تھی، اور مجھے لگتا تھا میں یہ کام نہیں کر سکوں گی کیونکہ میں بالکل بھی ٹیکنیکل انسان نہیں ہوں. لیکن اللہ بھلا کرے ان ٹرینرز کا جنہوں نے سکھا دیا، اور ہم نے بھی کچھ سیکھ لیا، اور وہ پروگرام پھر ایف ایم سے 99 سے آن ایئر ہوتا تھا. میری رات کو سرمد صاحب بھائی صاحب سے، وہ بڑے سینئر شاعر ہیں، پلے رائٹ ہیں، فلم میکر ہیں، تو وہ امریکہ میں ہوتے ہیں آج کل. تو میری بات ہو رہی تھی تو وہ ہمیں بھی این سی اے لاہور میں اسکرین پلے پڑھاتے رہے. تو میں نے کہیں لکھا بھی کہ حرام ہے اگر انہوں نے ایک لفظ بھی ہمیں کلاس میں پڑھایا ہو. تو انہوں نے خود کئی مضامین لکھے کلاسیکل میوزک پہ، اور لکھتے رہتے ہیں وہ. تو بیسیکلی ہم بات یہ کر رہے تھے کہ جو سیکھنا ہے یہ کوئی اس طرح کلاس روم کی طرح نہیں ہوتا، یہ بیسیکلی آپ انوائرمنٹ سے سیکھتے ہیں. جس طرح آپ کہہ رہی ہیں نا کہ سر سے گزرنا، تو شاید کلاس میں بیٹھے ہوئے بھی بہت سی چیزیں ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں، بٹ ان انٹینشنلی لاشعوری طور پہ ہم چیزیں سیکھ رہے ہیں. تو شاید اسی پروسیس سے آپ نے بھی سیکھا. جی بالکل. اور مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ جب آپ کو اسپیسیفک ٹریننگز ہو رہی ہوتی ہیں، ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ انفارمیشن جو ہوتی ہے نا، وہ سم ٹائمز ایبزارب کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ آپ کے کہیں نہ یہاں پہ رجسٹر چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور جب آپ کام شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کو اچھا یہ بات تب ہوئی تھی، اچھا یہ اس کو اس طرح سے کرنا ہے. تو وہ جب ہم نے وہ ٹریننگ ہوگی، ہمارے پروگرام سٹارٹ ہو گئے، تو کافی مشکل ہوتا تھا. حالانکہ ہم ریڈیو کے لیے کام کر رہے تھے، مشکل اس طرح سے ہوتا تھا، وہ اتنا سا مائک ہوتا تھا، لوگ اس سے ڈر جاتے تھے. یہ میں بات کر رہی ہوں 2002 اور 3 کی. اتنے سے میں وہ ریکارڈر ہوتا تھا، جب کسی سے بات کرتے تھے، فرض کریں آنر کلنگ کے بارے میں آپ کا کیا رہا ہے، تو لوگ ڈر جاتے تھے کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا. اب تو خیر اتنی چینج ہو گئی ہے، لوگ ابھی اتنے شائع نہیں رہے، نہ مائک سے شائع ہیں نہ کیمرہ سے شائع ہیں. اب تو بات بہت اوپنلی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بہت سے فورمز پہ ہم ڈھکی چھپی ابھی بھی بات کرتے ہیں. تو واپس چلے جاتے ہیں اس کام پہ جس کو میں نے شروع کیا تھا. وہ کرتے کرتے ہوا کیا کہ ہمارے پاس بہت اچھے پروجیکٹس آئے تھا، جس میں ہمارا ایک پروجیکٹ تھا میڈیا لٹریسی. بالکل صحیح. اور وہ جب ہمیں پتہ چلا، ہم نے وہ کیا، اور ہم نے وہ پاکستان کے بہت کیا کہتے ہیں نامور نیوز اینکرز کے ساتھ کیا، جس میں عاصمہ شرازی کا نام لینا چاہوں گی، حامد میر تھے، ارشد شریف آتے تھے ہمارے پروگرامز میں، عامر متین آتے تھے ہمارے پروگرامز میں، اور مینٹور بھی کرتے تھے لوگوں کو. ان کے ساتھ ہم نے کام کیا. تب ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو میڈیا ایجوکیشن ہے نا، یہ میڈیا لٹریسی ہے، یہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اس کے کتنے سیگمنٹس ہیں، اور اس میں کس طرح سے
جو میڈیا ہے معذرت کے ساتھ وہ لوگوں کے ایموشنز کے ساتھ کس طرح سے پلے کرتا ہے. ہم نے پھر وہاں سے ڈفرینٹ پروگرامز بنائے جس میں ٹی وی کے لوگوں کو بھی رپورٹنگ پہ اور ریڈیو کے لوگوں کو بھی رپورٹنگ پہ ہم نے ٹریننگ دی اور ان کو یہ بتایا کہ کوڈ آف ایتھکس کو کس طرح سے فالو کرنا ہے, آپ نے کسی بھی ایشو کو جینڈر لینس کے تھرو کس طرح سے دیکھنا ہے, عورتوں کے پروگرام میں عورتوں کی آواز کو کس طرح سے لے کے آنا ہے, عورتوں کی شمولیت کیوں ضروری ہے جب ان کے ایشوز کی بات ہو رہی ہو. یہ بھی چیدہ سی باتیں ہیں جو بھی میرے ذہن میں ہیں, ان پہ ہم نے بات کی اور ٹریننگ سنی. تو اس کے بعد آپ کہیں خود بھی باہر ٹریننگ کے لیے گئیں؟ جی بالکل, میں اسی دوران مجھے 3 مہینے کی ٹریننگ پہ مجھے ہالینڈ جانا, میں نے وہ مجھے اسکالرشپ ٹائپ تھا 3 اور یہ آپ کا پہلا وزٹ تھا فوراً؟ یہ میرا ٹریننگ کے پوائنٹ آف ویو سے پروفیشنل یہ میرا ویسے پہلا تھا, لیکن ظاہر ہے پرسنلی تو میں کافی ٹریول اس سے پہلے کر چکی تھی. تو وہاں پہ 3 مہینے کے لیے ہم ریڈیو نیدرلینڈ نے ایک کیا تھا اور اس کے 3 مہینے میں ہم لوگ تھے کچھ 17 لوگ تھے جو افریقہ سے بھی تھے اور آل اوور دی ورلڈ تھے, آل اوور دا ورلڈ تھے 17, اور اس میں پاکستانی میں اکیلی ہی تھی. اچھا اچھا. اور جس میں کہ وہ ڈفرینٹ تھے, ریڈیو کے لوگ الگ تھے اور ٹی وی کے لوگ الگ تھے. لیکن اس ٹریننگ کی خوبصورت بات یہ تھی کہ انہوں نے ہمیں سب کچھ پڑھایا. اگر میں ریڈیو سے انہوں نے ہمیں ٹی وی بھی سکھایا, انہوں نے ہمیں ویب بھی سکھائی, انہوں نے ہمیں بلاگز بنانے سکھائے, انہوں نے ہمیں اور ریڈیو والوں کو ٹی وی والوں کو بھی اسی طرح سے ساری چیزوں کے ساتھ انہوں نے اس کی ٹریننگ دی. بالکل صحیح. ویسے دنیا کے کون کون سے ممالک آپ پھر چکی ہیں؟ ہائے ابھی تو بہت سے ممالک پھرنے ہیں, لیکن کافی 15-20 پھر لیے ہوں گے زیادہ سے زیادہ. بنگلہ دیش کتنی دیر رہی ہیں آپ؟ جی کبھی گفتگو ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ آپ وہاں بھی. جی بنگلہ دیش میرے ہسبینڈ کی جاب تھی اور اس کی وجہ سے ہمیں انٹرنیشنل جاب تھی تو ہمیں بنگلہ دیش کی اپوائنٹمنٹ ہوئی. تو کافی لوگوں کے تاثرات تھے جو مجھے ابھی ہمیشہ یاد رہتے ہیں کہ میں بنگلہ دیش آ رہی ہوں, کیونکہ ظاہر ہے ہماری ایک ہسٹری ہے جو کہ انفارچونیٹلی بالکل اتنی وہ نہیں ہے کہ اس کو خوشی سے یا ایک اچھی اس سے دیکھا جائے. لیکن خیر جب میں وہاں پہ گئی, میں 3-3.5 سال رہی ہوں, آپ یقین کریں مجھے لوگوں سے اتنی رسپیکٹ ملی ہے, مجھے لوگوں سے اتنا پیار ملا ہے کہ اس بات کو 8-9 سال ہو گئے. میرے ابھی بھی وہاں پہ دوست ہیں, ہمارا ابھی بھی کانٹیکٹ ہے. یو ور ان ڈھاکہ؟ جی وی ور بیسڈ ان ڈھاکہ. اور وہاں پے پھر میں نے تھوڑی بہت بنگلہ بھی سیکھی, جو کہ میری بہت ہی ٹوٹی پھوٹی بنگلہ تھی. لیکن جو باتیں ہیں کہ انج ہو جائے گا تینج ہو جائے گا, ویسے بالکل نہیں ہوا. بالکل صحیح. اور بہت اچھی لائف گزاری ہم نے. ہاں وہاں کا ویدر تھوڑا سا تھا کیونکہ وہ بہت ہیومڈ تھا اس کے, کیونکہ ہم اسلام آباد میں رہنے والے اتنے عادی نہیں ہوتے ہیں. ادروائز اٹ واز سچ اے نائس ایکسپیرینس. اچھا دوسرا یہ کہ ان کا جو سوشیو پولیٹیکل سٹرکچر ہے وہ بھی غالباً تھوڑا سا ہم سے مختلف ہے. ہم سے بہت زیادہ مختلف ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ مختلف ہونے کی وجہ سے ہی ابھی وہ لوگ بہت پروگریس کر رہے ہیں. ہم گئے تھے 14 یا 15 میں, تو آپ یقین کریں مجھے وہاں پہ جا کے لگتا تھا کہ یہ لوگ ہم سے پولیٹیکلی زیادہ اویئر ہیں, یہ زیادہ پولیٹیکل. ویسے تو وہ 1947 میں بھی ہم سے زیادہ اویئر تھے, تو وہ پھر وہ ہو گئی نا, کیا کہتے ہیں, پارٹیشن ہو گئی, یا بلکہ وہ لیڈ کر رہے تھے پارٹیشن. بالکل وہ لیڈ کر رہے تھے. لیکن آپ یقین کریں ان کا جو کلچر ہے دیٹ از سو بیوٹیفل, دیٹ از سو رچ, کلرفل, کہ اور ڈائیورسٹی نظر آتی. اور یہ میوزک کو اور ڈانس کو, ان چیزوں کو وہ بہت, یعنی آرٹ کو وہ بہت زیادہ پریفرنس دیتے ہیں. ہر گھر میں آپ جائیں آپ کو میوزیکل انسٹرومنٹس نظر آئیں گے, کوئی نہ کوئی میوزک سیکھ رہا ہے, کوئی نہ کوئی گانا سیکھ رہا ہے, کلاسیکل ڈانس سیکھ رہے ہیں. اور وہاں پہ یہ چیز میرے لیے, کیونکہ ہمارے ہاں ان چیزوں کو ہمیشہ بہت ڈھکا چھپا رکھا جاتا ہے اور اس کو بہت اوپنلی ہم لوگ اس طرح سے نہ بات کرتے ہیں اور نہ بات ہوتی ہے, اور نہ شاید آج تک ہم ایکسیپٹ بھی نہیں کر سکے ہیں. ہمارا وہ بھی ایک مسلم معاشرہ ہے, ہم بھی ایک مسلم معاشرہ ہے, لیکن وہاں پہ میں نے جو اوپننیس دیکھی ہے, کہنے کو وہ ایک چھوٹا سا ملک ہے اور بہت نیا ملک ہے, لیکن وہاں پہ میں نے جو اوپننیس دیکھی ہے وہ مجھے انفارچونیٹلی اپنی سوسائٹی میں نظر نہیں آتی. مجھے اپنی سوسائٹی میں بہت گھٹن نظر آتی ہے.
یہ بات نہیں ہے کہ وہ ہم سے بہت مختلف ہیں. ظاہر ہے دیکھیں مختلف تو ہوں گے, زبان بالکل مختلف ہے, ان کے نام بعض دفعہ جب میں شروع میں گئی تو مجھے ناموں کی سمجھ نہیں آتی تھی. بنگالی نام بڑے ڈفرینٹ, بڑے خوبصورت, لیکن بنگالی اٹ سیلف لینگویج اتنی خوبصورت, اتنی میٹھی ہے. بنگالی میوزک اور اسپیشلی روبندر میوزک تو اتنا خوبصورت یعنی ہے ان کا لٹریچر اور جو میوزک ہے دونوں بڑے ریچ ہیں. بہت ریچ اور ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ بر صغیر میں 2 اسکول آف تھاٹ جو میوزک ہیں وہ راج کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں بڑی حد تک. دوسرے بھی کوئی, یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے جو کلچرز ہیں یا جو اسکول آف تھاٹ ہیں میوزک کے وہ کم تر ہیں, ایسی بات نہیں ہے. سب کی اپنی اپنی خوبصورتی ہے. جیسے اللہ کی مخلوق ہے تو ہر انسان کے اپنے ٹریڈس ہیں, سوسائٹی کے اپنے ٹریڈس ہیں, اسی طرح انسانوں کے بھی مختلف شیڈس ہیں. جی. لیکن 2 اسکول آف تھاٹس جو میوزک کے ہیں انہوں نے بہت ڈومینیٹ کیا ہے بر صغیر میں. وہ ایک بنگالی اسکول آف تھاٹ ہے میوزک کا اور ایک پنجابی فوک. جی. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے ایک دوسرے کے کلچر کی اور آرٹ کی, اور اسی طرح غالباً سوسائٹیز آگے بڑھ سکتی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹالرنس ہوتی ہے نا وہ کسی بھی سوسائٹی میں بہت ضروری ہوتی ہے. ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنا, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا. اگر آپ کے ویوز مجھ سے مختلف ہیں تو اس کے بجائے کہ میں آپ اس کی رسپیکٹ کروں, نہ کہ میں آپ سے قطع تعلق ہی کر دوں, لڑائیاں شروع کر دوں. وہاں پہ جو مجھے بہت خوبصورت چیز لگی, جو ہمارے ہاں شاید مجھے جہاں پہ میں رہتی ہوں وہاں پہ نظر نہیں آئی, کہ کس طرح کلچرز کی ڈائیورسٹی تھی. ایک سائڈ پہ محرم بھی تھا, میں نے خود وٹنس کیا انہی دنوں, اور درگا پوجا کی بھی چھٹیاں تھیں. محرم کا پروسیشن بھی ہو رہا ہے, درگا پوجا کے بھی پروسیشنز ہو رہے ہیں, اور وہ درگا پوجا ان کی بہت بڑی چیز ہوتی ہے, اور اس میں وہ ڈانس, ڈھول, میوزک بہت عروج پہ ہوتا ہے. جبکہ جب ہم محرم جو بنا رہے ہوتے ہیں وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. لیکن وہ بڑے آرام سے چیزیں ہو رہی ہیں. ٹینس تھوڑی سی ضرور تھی, لیکن سب کچھ سائڈ بائی سائڈ ہو رہا ہے. آپ بھاگ کے جائیں تو ادھر چلے جائیں, یا اگر آپ نے وہ مجلس میں جانا ہے تو ادھر چلے جائیں. وہاں پہ وہ نہیں تھا, کہ ہراسمنٹ ٹائپ چیز نہیں تھی کہ اچھا میں اپنی تہوار کو اس طرح سے نہیں منا سکتا. بدھسٹ ہیں وہ منا رہے ہیں, اور ان کے جو اپنے بنگالی جو ان کی چیزیں ہیں, جس طرح ہم گئے تھے تو جاتے پہلا ایک ایونٹ تھا جو کہ بنگالی نیو ایئر تھا, 14 اپریل کو ہوتا ہے, شوبو نوبو برشو, نئے سال کی وہ مبارک دیتے ہیں. میرے لیے وہ بہت نئی چیز تھی, لیکن وہ بڑی خوبصورت تھا. وہ اسپیشل چھٹی ہوتی ہے اس دن, اور ایک اسپیشل رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں, اور اسپیشل کھانے بنتے ہیں, اور میری تو آنکھیں کھل گئی کہ یہ کیا چیز ہے. اتنی خوبصورت بھی کوئی فیسٹیول ہو سکتے ہیں جس میں اتنے رنگ, میوزک, کھانا, اور لوگ جس طرح ہم عید پہ ملتے ہیں, وہ مجھے عید ہی لگ رہی تھی. بالکل ٹھیک. اچھا, تو ابھی آپ کے یہاں کیا پلانز ہیں؟ میں پچھلے دنوں میں پی ٹی وی پہ آپ کا توسیع قیدر شو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ بڑی نفاست سے اور رکھ رکھاؤ سے گفتگو کر رہی تھی. تو کیا آج کل آپ کے پلانز ہیں اور کیا آپ کر رہی ہیں؟ دیکھیں, کیونکہ میں اب کافی کوئی 10-11 سال کے بعد واپس آئی ہوں, تو ابھی ویسے کہاں سے واپس آئی ہیں؟ ابھی میں کینیا سے واپس آئی ہوں. اچھا گڈ. تو ابھی میں دیکھ رہی ہوں کہ کیا کیا جائے. جو کام پہلے چھوڑ کے گئے تھے وہیں سے شروع کیا جائے, کوئی نئی چیزیں کی جائیں, آپ جیسے دوستوں سے ملا جائے, کوئی نئے ایونیوز, نئے پروجیکٹس کیے جائیں. تو ابھی تو ملاقاتیں ہی جاری ہیں, دیکھیں کیا ہوتا ہے. بالکل صحیح. چلیں, بہت اچھا لگا آپ تشریف لائیں اور آپ سے گفتگو رہی. تو انشاءاللہ کسی اگلی ملاقات پہ آپ سے اور باتیں بھی کریں گے. تو آپ کی آمد کا رفیہ ارشد صاحبہ بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ فار ہیونگ می ہیئر. تھینک یو سو مچ. اس کے ساتھ ہی اکمل شہزاد گمن کو آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.